رحم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ ادنا ہے کون کون اور عالی ہے کون کون، حیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون، نعرہ لگا کے دیکھیے حیدر کے نام کا، چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کون۔ جناب حیدر کرار شمع شبستان ولایت، بہار چمنستان معرفت، خاتم خلافت نبوت، فاتح سلاسل طریقت، امام الواصلین، سید العارفین، انیس الغریبین، ابو الائمۃ الطاہرین، امیر المؤمنین، امام المشارق والمغارب، مظہر العجائب والغرائب، اسد اللہ الغالب، علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم ولادت تمام عالم اسلام کو مبارک ہو۔ جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل اور مناقب اس قدر کثیر ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے ارشاد فرمایا کہ جس قدر صحیح اسناد کے ساتھ اور جس قدر کثرت کے ساتھ جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل میں احادیث وارد ہوئی ہیں، کسی اور صحابی کے فضائل میں اس قدر کثرت کے ساتھ اور اس قدر صحیح اسناد کے ساتھ کسی اور صحابی کے فضائل میں احادیث وارد نہیں ہوئی۔ صوفیہ کرام رحمہم اللہ نے بھی اپنے طور پر جناب حیدر کرار کی بارگاہ میں عجیب اور اعجب نذرانے پیش کیے۔ قبل اس کے کہ صوفیہ کرام رحمہ اللہ کے اقتباسات میں سے کچھ اقتباس آپ کے گوش گزار کیے جائیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ علی کنفسی، علی میری جان ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ اس قدر ایمان افروز ہے کہ اہل ایمان کے سینوں میں ایمان کی جنبش اور ایمان کی تڑپ کو پیدا کرنے والی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ علی میری جان ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ارشاد فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام عبداللہ خان صاحب رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا کہ جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بعض فضائل تو وہ ہیں، وہ 8 فضائل ہیں، بعض فضائل تو وہ ہیں کہ ہر مومن پر ان کو یاد کرنا واجب ہے، ہر مومن کو چاہیے کہ ان فضائل کو یاد کرے۔ اور امام ربانی مجدد الفسانی، شیخ احمد سرندی اور یوں ہی خواجہ معصوم سرکار نے مکتوبات معصومیہ میں اور امام ربانی نے مکتوبات امام ربانی میں، اور اسی طریقے سے سید شاہ عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ نے الابریز شریف میں، اور سخی سلطان باؤ رحمہ اللہ نے سلطان الفقر میں، اور اسرار قادری میں یہ بات ببانگ دھول لکھی کہ جس کو روحانی مراتب کے اندر ترقی چاہیے ہو وہ اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا وسیلہ پیش کرے اور آپ کے خانوادے کا وسیلہ پیش کرے، یعنی سیدہ خاتون جنت اما پاک کا وسیلہ پیش کرے، امام حسن کا وسیلہ پیش کرے، امام حسین کا وسیلہ پیش کرے، دیگر اہل بیت اطہار کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اللہ جل مجدہ الکریم اس کے روحانی مراتب میں سلوک کی راہوں میں ترقی عطا فرمائے گا، عروج عطا فرمائے گا۔ اور صوفیہ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی مصیبت پیش آ جائے، جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ کے اندر لکھا کہ کسی کو کوئی مصیبت پیش آ جائے تو وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ندا لگائے، ناد علیم مظہر العجائب تجد عون اللہ کا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا محمد و بولادتک یا علی یا علی یا علی، یہ کہہ کر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ندا لگائے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صدقے میں حل کرے گا۔
اور پھر مجھے یہاں پر علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کا وہ اقتباس، بڑا ہی خوبصورت اقتباس ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم کی مثال چکی کے اندر موجود مرکز کی طرح ہے. جس طرح چکی کے درمیان میں موجود ایک مرکز، ایک لکڑی ہوتی ہے جس کو قطب کہتے ہیں، اس کے بغیر چکی کا چلنا ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے. اسی طرح مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم روحانی نظام کے، پوری کائنات کے مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم قطب ہیں، مرکز ہیں، کہ آپ کی ذات کے بغیر پوری کائنات کا روحانی نظام نہیں چل سکتا، اور آپ ہی کی ذات ہے کہ جس کے ذریعے سے پوری کائنات کے اولیاء کرام کی روحانیت کے اندر بڑھوتری آتی ہے، عروج آتا ہے، اور وہ تنزل سے عروج کی جانب جاتے ہیں. اور امام ربانی نے اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا کہ جناب امیر المؤمنین جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی الکریم اپنی پیدائش انصری سے بھی اسی مقام پر فائز تھے. اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی الکریم کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کے فرامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا خوب کہا کسی نے، علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، بھرے جس کا علی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا. نمازی ہو یا حاجی ہو، ملا ہو یا قاری ہو، علی کا جو بھی منکر ہے حلالی